محرم الحرام کے مہینے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اہل بیت کے ساتھ خاص نسبت حاصل ہے، تو آپ کی اہل بیت کی عظمت، شان و شوکت اور اوصاف کے حوالے سے ایک حدیث طیبہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث طیبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ، کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرفات کے موقع پر دیکھا، اور حضور وہو علی ناقۃ القصواء، اپنی اونٹنی قصواء کے اوپر آپ سوار تھے، یخطب فسمعتہ، آپ لوگوں سے کچھ بیان فرما رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، اور میں نے بھی آپ کے اس خطاب کو، آپ کے اس بیان کو سماعت کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب حضور نے دو چیزیں بیان فرمائیں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، کہ ایک میری اہل بیت اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری اہل بیت کو جب تک تم تھامے رکھو گے، جب تک تم ان سے اپنا رشتہ استوار رکھو گے، جب تک تم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ محبت، مودت اور ان کے ساتھ عشق کا رشتہ قائم رکھو گے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے رہو گے، ان کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل پیرا ہوتے رہو گے، ان کے بتائے ہوئے قانون و ضوابط کے مطابق جب تم اپنی زندگی کو ڈھال لو گے، لن تضلوا، تو اے لوگو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہمیشہ راہ راست پر رہو گے، تم ہمیشہ کامیاب رہو گے، تم ہمیشہ کامیابی کی طرف سفر کرو گے، تم ہمیشہ فلاح کی طرف سفر کرو گے، تمہاری یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری قبر بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری حشر بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کا رشتہ قرآن کے ساتھ بھی ہو اور آپ کا رشتہ اہل بیت کے ساتھ بھی ہو۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت کا، اپنی اہل بیت کے ساتھ پیار کا، اپنی اہل بیت کے ساتھ وفاداری کا ہمیں ایک پیمانہ عطا فرمایا ہے، ہمیں ایک ترازو عطا فرمایا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میری اہل بیت، یعنی جتنے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عزت ہے، اتنی ہی عزت میری اہل بیت کی ہونی چاہیے، جتنی آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وفاداری ہے، اتنی ہی وفاداری میری اہل بیت کے ساتھ ہونی چاہیے، جتنا آپ کے دل میں قرآن کا احترام ضروری ہے، اتنا ہی آپ کے دل میں اہل بیت کا احترام ضروری ہے، جتنی آپ قرآن سے محبت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، شغف رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، اتنی ہی آپ کی وفاداری، آپ کا پیار، آپ کی محبت، آپ کی مودت اور آپ کا عشق میری اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔
جب آپ کی مودت اور آپ کا پیار اس درجے پہ میری اہل بیت کے ساتھ ہوگا کہ جیسے آپ قرآن سے محبت رکھتے ہیں تو لن تدلو، تو اے لوگو میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ لن تدلو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تمہاری یہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔